السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، دیکھنے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پیر طریقت علامہ مولانا قاری حافظ عبدالحمید قریشی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں۔ تو آپ سے الحمدللہ جو ہے محترم اعلیٰ ہیں جامعہ فیض رضا کے اور تحریک تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر بھی ہیں۔ تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مطبانہ گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ جامعہ فیض رضا اتنا ترقیوں پر ہے، اور تو ہمیں بتائیں کہ جامعہ فیض رضا کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا اور کیسے جاری ہوا، اور یہ ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اور جو ہے نا یہ فیض آپ نے نام فیض رضا کیوں منتخب کیا اس کا، ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل جہاں تک تعلق ہے نام کا، تو اس کی نسبت جو ہے سب جانتے ہیں کہ رضا یہ تخلص ہے، اور ان کے نام کا حصہ بھی ہے، یعنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا، تو ان کے نام میں بھی رضا آتا ہے، اور وہ شاعری میں تخلص بھی رضا استعمال فرماتے ہیں۔ تو نسبت تو یہ ان کے نام کے ساتھ ہے، اور چونکہ ہم اسی سلسلے سے ہماری بیعت ہے، یعنی ہم تاج الشریعہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا الحاج پیر طریقت مفتی محمد اختر رضا خان قادری الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے، ان کے وسیلے سے ہم امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی غلام ہوئے، وہ ہمارے جد مرشد ہیں، تو ظاہر یہ ان کا فیض ہے، اور انہی کی نسبت کی وجہ سے یہ نام فیض رضا ہے۔ لیکن اس میں لفظ رضا کو ہم نے صرف اس بات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں 5 نسبتیں سب ملا کر رکھی گئی ہیں۔ اسی میں رضا یعنی اللہ جل جلالہ کی رضا، اس میں حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی رضا، اور ان کے تمام متبعین صحابہ تابعین تبع تابعین گزر گئے، جن ائمہ مجتہدین بالخصوص محب سبحانی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مشائخ کی رضا، پھر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کے نام کی نسبت سے رضا، پھر میرے پیر و مرشد شیخ طریقت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مفتی پیر محمد اختر رضا خان الازہری، ان کے نام میں رضا، میرے استاد محترم استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد رضا چشتی کیانی، جو ہمارے اولین استاد ہیں، جن سے ہم نے ابتدائی تعلیم دین کی حاصل کی، ان کے نام میں بھی چونکہ رضا آتا ہے، تو ان 5 نسبتوں کی وجہ سے ہم نے اس میں یہ لفظ رضا کو جو ہے یہ برقرار رکھا۔
اور یہی وجہ ہے. اور یہ لفظ رضا جو ہے یہ شروع سے ہمیں اتنا پسند تھا کہ ہم نے 1981-82 میں جس مدرسے میں میں اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا حفظ القرآن کی، تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی بزم اور انجمن بنائی تھی جس کا مجھے پہلا اور مستقل ناظم عالم مقرر کیا گیا تھا. اس کا نام بھی ہم نے بزم فیض رضا رکھا تھا. اور اسی بزم فیض رضا کے نام سے ہم نے اپنے شاگردوں میں دین کے کام کو فروغ دیا اور حیدرآباد، لطیف آباد کے یونٹ نمبر 12 اور پھر 11 اور مختلف علاقوں میں اس بزم کا چرچا ہوا. اور اسی بزم کے تحت مختلف پروگرامات 1988 سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں کثیر تعداد میں، جس میں ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد، ہمارے متعلقین، عقیدت مند، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہمارے شاگرد اور ہمارے ادارے سے وابستہ سابقہ اور موجودہ اساتذہ، طلباء، طالبات اور اسی طریقے سے دیگر احباب جو ہے وہ جو منسلک ہیں، ان کے گھروں میں یا ان کے توسط سے مختلف اوقات میں یہ پروگرام ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اور پھر اسی بزم کی شہرت اور اس کی مقبولیت اور اس کے کام میں برکت کا یہ ایک پھل ملا کہ ہم نے پھر 1995 میں مدرسے کے لیے جب پلاٹ حاصل کیا، باقاعدہ 2,40,000 روپے میں ایک پلاٹ ہم نے خریدا مدرسے کے لیے، تو بالاتفاق اس کا نام بھی پھر فیض رضا سے ہی منسوب کیا گیا، یعنی جامعہ فیض رضا. الحمدللہ یہ ہمارے بزرگ اساتذہ کرام کا، مشائخ کا، بزرگان دین کا، تاج الشریعہ کا، حضور مفتی اعظم ہند کا، حجت الاسلام کا علیہ رحمہ، اور اعلی حضرت علیہ رحمہ حضور سیدی غوث اعظم، مشائخ بریلی شریف، مشائخ ماہرہ مطہرہ شریف، مشائخ کالپی شریف، مشائخ بغداد شریف، مشائخ مکہ اور مدینہ کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہزاروں طلبہ یہاں سے ناظرہ قرآن مجید اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکے. سینکڑوں کی تعداد میں بچے قرآن مجید کے حافظ بن چکے. درجنوں، کئی درجن بچے یہاں پر تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کر چکے، اور ماشاءاللہ کئی بچے پھر آگے جا کر عالم بھی بنے، اور پھر ماشاءاللہ یہاں پر چونکہ فیض رضا اکیڈمی کے نام سے مدرسے سے متصل اسکول بھی ہے، جس میں 8ویں جماعت تک بچوں کو انگلش، اردو، میتھ، سائنس، کمپیوٹر اور دیگر سائنسی علوم اور دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بچے 8ویں جماعت تک حفظ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ آج شہر حیدرآباد کی مختلف مساجد میں
وہ طلبہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، مؤذن کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ مدارس میں مدرسین کے منصب پر فائز ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے تربیت یافتہ کئی احباب اب دیگر اداروں میں محتمم اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، اسکولوں میں ٹیچرز کے فرائض انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے سے دیگر دینی کاموں میں، دیگر دینی تنظیمات میں الحمدللہ مختلف عہدوں پر جو ہے یہاں کے طلبہ، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے متعلقین کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ تمام شعبہ جات دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ کام بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر ہوا، لیکن ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آگے جا کر یہ ادارہ مولانا قاری احمد رضا صاحب کی نگرانی میں مزید ترقی کرے گا، اور شعبہ درس نظامی کا بھی چونکہ یہاں پر آغاز مولانا حافظ احمد رضا صاحب نے کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ شعبہ بھی مزید ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور دیگر پھر شعبہ جات بھی مزید ترقی کریں گے۔ لائبریری کے لیے ابتدائی کام یہاں پر ہو چکا ہے، کتابیں وافر مقدار میں موجود ہیں، کچھ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ 3 منزلہ یہ عمارت بن چکی ہے، 2 منزل میں پلاسٹر وغیرہ اور رنگ و روغن کا کام بھی ہو چکا ہے، 3ری منزل پر بجلی کا کچھ کام اور پلاسٹر کا اور رنگ و روغن کا کام بھی انشاءاللہ العزیز زیر تکمیل ہے، زیر تعمیر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فیض رضا اکیڈمی کے نام سے کوچنگ اکیڈمی، جس میں شام کے اوقات میں بچوں کو قرات کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے، تقاریر کے حوالے سے، اور کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے، اور کوچنگ کلاسز کے حوالے سے، انگلش لینگویج کے حوالے سے یہاں پر اساتذہ کرام بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یوں دن بدن یہ ادارہ الحمدللہ اپنے نام کی نسبت سے فیض رضا، اس کا فیض جو ہے الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جائے گا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یہ رضائیں انشاءاللہ العزیز، یہ فیض یقیناً آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ تمام سے جو سننے والے ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جامعہ فیض رضا، فیض رضا اکیڈمی، فیض رضا کوچنگ سینٹر اور تحریک تعلیمات مصطفیٰ بزم فیض رضا، اور اس جامعہ کے مختلف شعبوں کو، اس کی لائبریری کو اور دیگر اس کے دینی کاموں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں کے تمام اساتذہ، طلباء، معاونین، مخلصین، محبین، متعلقین، متوسلین، عقیدت مندوں، یہاں کے مریدوں، یہاں کے کام کرنے والے، سب کے علم و عمل میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ ہم نے پڑھا بھی ہے، آپ کے اشعار بہت مشہور ہیں، آپ چونکہ آپ اشعار بھی لکھتے ہیں اور اشعار بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کو بہت اس میں شوق بھی ہے اشعار لکھنے اور پڑھنے کا بھی، تو آپ کے چند لکھے ہوئے چند اشعار اگر حضور طائف شریف کی شان میں آپ نے چند اشعار جو لکھے ہیں وہ ہمیں سنا دیں تو بہت کرم نوازی ہو جائے گی حضور طائف شریف کی شان میں۔ فی الوقت ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے،
ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اور چونکہ ابھی اس پر مجھے ذہن میں صحیح سے الفاظ وہ ترتیب میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سے بھی آتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں کہ میرے پیر کامل اے اختر رضا، میرے پیر کامل اے اختر رضا، تیرا خادم تجھ کو دیتا ہے صدا، میرے پیر کامل اے اختر رضا، کیا بولا تیرا خادم تجھ کو دیتا ہے صدا، قلب و باطن جس نے منور میرا کر دیا، قلب و باطن جس نے منور میرا کر دیا، وہ اپنا نورانی چہرہ ہمیں پھر دکھا، قلب و باطن جس نے منور میرا کر دیا، وہ اپنا نورانی چہرہ ہمیں پھر دکھا۔ اور ایک قطعہ کچھ یوں تھا کہ خدا نے کیا مجھے یہ شرف عطا، خدا نے کیا مجھے یہ شرف عطا، میرے پیر و مرشد حضرت اختر رضا، خدا نے کیا مجھے یہ شرف عطا، میرے پیر و مرشد حضرت اختر رضا، اور میں کیا اور کیا میری اوقات ہیں، ملی انہی کے وسیلے سے نسبت غوث و رضا۔ اور ایک یہ یوں ہے کہ تیری نگاہ نے رہبر میرے وہ کام کیا، تیری نگاہ نے مرشد میرے وہ کام کیا، جو تھے گمنام روشن انہوں نے نام کیا، اور جن کی ہو گئی آپ سے قائم نسبت، اور جن سے ہو گئی آپ کی قائم نسبت، تمام عمر پھر انہوں نے دین کا ہی کام کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ۔